بھائیو، جس دنیا کے بارے میں کہا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اے لوگوں دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا، لیکن ہے ہی نہیں۔ آپ سوال کریں گے کہ کافر کو بھی کھانا مل رہا ہے، ایک اچھے گھرانے میں کھانا مل رہا ہے، ایک برے گھر میں بھی کھانا آ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، لوگوں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ تھا، روئے زمین میں بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اس کے پاس کاروبار تھے، اس کے پاس جائیداد تھی، ان کے سر میں سنگھاسن تھے، اس کے سر میں امامہ تھے، ان کے سر میں پگڑیاں تھے، اس کے سر میں تاج ہوا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کسی جنگل کا سفر کرنے کے لیے نکل گیا، جنگل میں سفر کرتے کرتے اچانک ایسا ہوا کہ ان کو پیاس لگ گئی اور پیاس سے پریشان ہو گئے، پانی کا ایک ایک قطرہ پینے کے لیے پریشان ہے، بےتاب ہے کہ پانی کہاں مل جائے، دور دراز تک کوئی ندی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی پوکھر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سمندر نظر نہیں آ رہا ہے، پانی کا ایک قطرہ کہاں ملے۔ اتنے میں ایک چرواہا بوتل میں پانی لے کر وہاں سے گزرا۔ وہ چرواہا جانتا تھا کہ تم گاؤں کے بڑے بادشاہ ہو، تم گاؤں کے بڑے امیر ہو، اے فلا اگر تمہیں پانی پینا ہے، مجھ سے پانی لینا ہے، اے بادشاہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہاری آدھی سلطنت آدھی ملکیت مجھے کرنا ہوگا، میرے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ اپنی جان بچائے گا یا پھر اپنی ملکیت کے بارے میں سوچے گا؟ میرے بھائیوں، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آدھی ملکیت چھوڑو، پوری زمین لے لو، پوری جائیداد لے لو، لیکن پانی کا ایک قطرہ دے دو تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں پانی کا ایک قطرہ کے لیے ہم اور آپ پریشان ہیں، پوری زمین دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے فی جنات یتساءلون، اے جنتی پوچھیں گے اے جہنمیوں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں دنیا میں تم ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے تھے، ایک ساتھ مارکیٹ جایا کرتے تھے، ایک ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، لیکن آج تمہیں جہنم میں کیوں جلنا پڑ رہا ہے؟ آج تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ آج تمہیں جہنم میں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جہنمی کہیں گے اے جنتیوں دنیا میں تمہارے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا نماز نہیں پڑھتے تھے، اے جہنمی اے جنتیوں ہم قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ کہتے تھے کہ کسی غریب کی مدد کر کے کیا فائدہ ہے، مدد کریں گے جتنا روپیہ دیں گے میرا روپیہ چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یتیم کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتے تھے۔ جنتی جب پوچھیں گے جہنمی کہیں گے اے جنتیوں چھوڑو سب، تھوڑا سا آب حیات دے دو، پانی کا ایک قطرہ دے دو، یہ ایک گھونٹ دے دو، ہم اس کو پی کر اپنے پیاس بجھا لیں گے۔ جنتی کہیں گے اے جہنمیوں ہم نے تجھے پوچھ لیا کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، یہی بہت بڑا پن ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اے جنتیوں اے جہنمیوں، جنتی کہیں گے اے جہنمیوں پانی کا ایک قطرہ مانگ رہے ہو، اگر جنت کی خوشبو تک مانگو پھر بھی ہم تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر جنتی اپنے بالا خانہ کو بند کر دیں گے، اپنی کھڑکی کو بند کر دیں گے اور جنت کی طرف سے کچھ خوشبو بھی نہیں آئیں گے جو جہنمی محسوس کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ایک قطرہ پانی کے لیے ہم اپنی جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی بلڈنگیں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی جگہ نہیں ہوں گے، کوئی جگہ نہیں ہوں گے، ساری بلڈنگیں توڑ دی جائے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان آواز دے گا کہ اے اللہ
بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہ سورج بھی ماتھے کے قریب آ گیا ہے، یہ پہاڑ بھی روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھرتے رہیں گے، یہ زمین جس میں زلزلہ آ جائے گا، بھوکمپ آ جائے گا، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھوکمپ کا جھٹکا محسوس کرتے ہیں تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ زمین میں بھونچال آ جائے گا، یہ زمین ہلا دی جائے گی، زمین اپنا بوجھ نکال دیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے سر کے اوپر جب سورج آ جائے گا لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، بھاگنے کی جگہ ڈھونڈیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ آواز آئے گی کلا لا وزر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، صرف رب کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، انسان ڈھونڈے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، لیکن اس کو ڈھونڈ کے نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سادگی والی زندگی گزارنا چاہیے، عیش و عشرت میں ہم اور آپ زندگی ہمیں اور آپ کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے جب ہم اور آپ غافل ہو جائیں گے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کام دے دے گا، اولاد کام آ جائیں گے، ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، خذوہ فغلوہ، آواز آئے گی اس کو پکڑو اور توق پہنا دو، اور ثم الجحیم صلوہ، اور کہے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ کہیں گے، افسوس کریں گے، اور اپنے اوپر اپنے کیے پر افسوس کریں گے اور کہیں گے ما اغنا انی مالیہ، میرے مال نے میرا کچھ فائدہ نہیں دیا، ہلک انی سلطانیہ، ہم تو گاؤں میں مکھیا تھے، ہم تو گاؤں میں سرپنچ تھے، ہم تو گاؤں میں سردار تھے، ہم تو ضلع کا ایم پی ہوا کرتے تھے، ہم تو پرکھنڈ کا ودھایک ہوا کرتے تھے، لیکن اس دنیا میں کوئی چیز کام نہیں دے گا۔ وہ انسان کہے گا ہلک انی سلطانیہ، ان کی سلطنت بھی چلی جائے گی، کوئی ڈگری کام نہیں دینے والے، کوئی پوسٹ کام دینے والے نہیں ہیں، نہ مال کام آئیں گے، نہ ڈگری کام آئیں گے، نہ کوئی پوسٹ کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، کام آئے گا تو جو آپ نے کر کے گیا ہے وہ کام آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہیں برباد کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اور جو ایسا کرے گا اپنی اولاد کے لیے اللہ سے غافل ہو جائے گا، اپنے مال کے لیے اللہ سے غافل ہو جائے گا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سوچیں ہم اپنی اولاد کے لیے مر رہے ہیں، مال کر رہے ہیں، اولاد کر رہے ہیں۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، انسان کو قیامت کے دن دکھا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا اے انسان، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارے کنبے قبیلے، یہ تمہارے گاؤں والے، یہ تمہارے ملک والے، یہ تمہارے دیش والے، آج دیکھ لو، اپنے بھائی کی طرف دیکھ لو، اپنے بیوی کی طرف دیکھ لو، اپنے بچوں کی طرف دیکھ لو، اپنے کنبے کی طرف دیکھ لو، اپنے خاندان کی طرف دیکھ لو، آج تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تمہاری آخری اچھا کیا ہے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ جس طرح اس دنیا میں کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری آخری اچھا کیا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے باپ سے ملنا ہے، بھائی سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں بھی باپ کو دکھا دیا جائے گا، بھائی کو دکھا دیا جائے گا، کنبے قبیلوں کو دکھا دیا جائے گا، ومن فی الارض جمیعا، روئے زمین میں سب کو دکھا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اب تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اب تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری اچھا کیا ہے، یہ بتاؤ۔ وہ انسان کہے گا